वेलकम बैक अगेन। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं एंड ऑब्वियसली हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये हो जाएगा तो आलमी मंडियों में जो तेल की कीमतें हैं उसमें कमी आएगी, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल होने और रस्त में इजाफे की तवक्को ने मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है उसे बहाल किया है, और अब आपको मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट अपवर्ड्स मूवमेंट आपको नजर आ रही है। जी हाँ, ब्रेंट और अमरीकी खाम तेल दोनों की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्रेंट खाम तेल के फ्यूचर मुआहदों की कीमत जो है वो 54 सेंट या 0.68% कमी के बाद $78.31 फ़ी बैरल पर आ गई है। दूसरी जानिब अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत भी 46 सेंट या 0.60% कम होकर $76.14 फ़ी बैरल रह गई है। इस पेशरफ्त में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को भी अहम करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद ने ईरान और अमरीका के दरमियान राब्तों और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में फ़ाल किरदार अदा किया, जिसे आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। माहिरीन का यह कहना है कि अगर मुआहदे पर अमल दरामद जारी रहा तो तेल की कीमतों में मज़ीद कमी आ सकती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो समीर हैं, और आप प्रेसिडेंट हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू वन मोर टाइम एंड यू नो, जहां हम पूरी दुनिया को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेट्स गिव आवरसेल्फ द कांग्रेट्स। इसके बारे में जितना हमने इंतज़ार किया है, जितनी बात की है, हर एस्पेक्ट से जितना इसको एक्सप्लोर किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक का मुस्तहिक इस वक्त पूरा पाकिस्तान है। जिस तरह से हमने शुरू से लेकर यहाँ तक इस पूरे सिलसिले को आगे लेकर बढ़ाया, चाहे फिर वो हमारे फील्ड मार्शल साहब हो, वज़ीर आज़म साहब हो, हमारे डेलीगेशंस हो, एवरीथिंग बैकडोर डिप्लोमेसी से लेकर यहाँ तक लेकर आने तक। जी बिल्कुल, इसकी तो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है इसको, पाकिस्तान के रोल को, जिसकी वजह से ये मंजिल तय पा रही है, जो भी एक बहुत ही अहम माइलस्टोन है, जो ये इब्तदाई फ्रेमवर्क है जो MOU की सूरत में दोनों साइन किया है दोनों फरीकों ने, और जिससे ये जंग बंद हुई है। और देखें, बिल्कुल जो है मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि एकदम जाहिर है, वो अंडरस्टैंडेबली था कि तेल की कीमतों में नुमाया कमी होगी। तेल इस जंग से पहले कोई $70 के करीब था, और अब जो है इस वक्त कोई 78 और 76, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ब्रेंट क्रूड की बात करें या WTI की, तो काफी करीब आ गया। ये देखें, 120 तक गया था, इससे भी ज्यादा का खतरा था। तो आई थिंक वी आर इन अ मच बेटर प्लेस। जो है ना, अमन की जो है ना, और इस वक्त जो दुनिया की जो इक्तिसादी निज़ाम है, और एक एनर्जी क्राइसिस जो है, और एक फूड क्राइसिस जो इम्पेंडिंग बन रहा था, उससे प्रिवेंट करने के लिए अब ये बहुत अहम है कि जो आगे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, वो उनका दौर जो कि जनीवा में अब फिलहाल तो लग रहा है कि वहाँ पे शुरू होगा, बट थोड़ा सा वो डिले कुछ उसमें आ रही है। वो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक तो टाइमली शुरू हो, क्योंकि उसमें इसी मुआहदे के अगर आप निकात देखें तो उसमें कुछ प्री कंडीशंस हैं मुज़ाकरात के शुरू होने के लिए, कि जी ये फलां स्टेप्स लिए जाएंगे दोनों साइड से, तो फिर वो शुरू होंगे। तो वो शुरू हो, और फिर उसमें देखिए पाकिस्तान का रोल फिर भी नुमाया रहेगा। अब जहाँ तक अब इस मुआहदे की बात है, ये MOU की, तो उसके निकात अगर आप देखें तो बज़ाहिर तो लगता है कि वो टिल्टेड हैं थोड़े से, ईरान की जो मुतालबात थे, उनकी डिमांड्स थी उस तरफ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा अच्छा मॉडल है। थोड़ा सा मैं इसको, बल्कि मैंने तो इसको नाम दिया है वो बाय नाउ पे लेटर मॉडल, जो होता है अमेरिका में, कि आप चीज़ खरीदने जाते हैं, गाड़ी तो आपको पहले मिल जाती है और फिर बाद में आप उसको पे करते हैं, या घर भी वहाँ पे इसी तरह लेते हैं। तो इसमें ईरान को काफ़ी सारे इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, दूसरे इंसेंटिव्स दिए गए हैं। उनकी कई की डिमांड्स, एक ये कि जी नॉन एग्रेशन पैक्ट वो चाहते थे, वो इसमें है। फिर ये कि उनकी सॉवरेनिटी जो है वो रिस्पेक्ट की जाएगी, मतलब ये कि रजीम चेंज की कोशिश आइंदा नहीं होगी, वो भी है। फिर जो है सैंक्शंस की रिलीफ जो है वो भी है, साथ ही साथ वो $300 बिलियन का जिक्र भी है। फिर वो जो है ब्लॉकेट भी उनका हटेगा। तो ये सारी चीजें उनकी मानी गई हैं, लेकिन उसके बदले में आने वाले दिनों में उन्होंने करना है, अपना हुर्मुज़ ज़ाहिर है कि पूरी तरह से खोलनी है। फिर उसके बाद जो है ना न्यूक्लियर पे वहाँ उस पर जो मेजर कंसेशन जॉर्ज साहब, आपने क्योंकि क़तः कलामी की माज़रत, लेकिन आपने न्यूक्लियर की बात की तो ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। 2015 का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, दुनिया ने उसको भी उस वक्त सेलिब्रेट किया था अंडर ओबामा, और 2026 का ये MOU, इस्लामाबाद MOU, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ट्रंप ने बड़ी बुराई की है क्योंकि वो ओबामा के अंडर था, अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों में क्या आप डिफरेंसेस देखते हैं?
دیکھیں ایک تو خیر obtaining سچویشن یا جو اس وقت پریویلنگ سچویشن ہے بالکل مختلف ہے. وہ معاہدہ بغیر کسی جنگ کے ہوا تھا. وہ صرف ایران کو کیونکہ جو ہے نا سینکشنز کی وجہ سے جو تنگی تھی اس کو انہوں نے لیوریج کر کے کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا معاہدہ تھا وہ. اس میں ایران کو یہ پرمیشن تھی کہ وہ 3.67% تک یورینیم افزودہ کر سکتا تھا. دوسرا یہ تھا کہ اگر ان کو جو میڈیکل آئسوٹوپس کے لیے چاہیے ہوتی ہے آپ کو کئی میڈیکل یوزز کے لیے, Yeah. اس میں 10% تک افزودہ یورینیم ان کو الاؤڈ تھی. وہ خود نہیں اس کو افزودہ کر سکتے تھے, ان کو دوسرے ملکوں نے دینی تھی. اس سے پہلے انہوں نے ہزاروں کلو گرام ان کے پاس افزودہ یورینیم موجود تھی جو انہوں نے زیادہ تر ایک تیسرے ملک کے حوالے کی, رشیا کے حوالے کی تھی. اچھا اس میں سینکشنز ریلیف اتنی زیادہ نہیں تھی جے سی پی او میں, اس میں بالکل پارشل سینکشنز ریلیف تھی اور وہ بھی آ کے رک گئی تھی. وہ معاہدہ جو ہے دیکھیں 2009 سے اس کی انفارمل نیگوسیشن شروع ہوئی, 2 سال آلموسٹ فارمل نیگوسیشنز ہوئی, 2015 میں سائن ہوا, لیکن اسرائیل اس کے بہت ہی سخت خلاف تھا. اس معاہدے کے شروع میں ان کے کچھ ایسٹس انفریز کیے گئے, ایران کے کچھ بلین ڈالرز ان کو ملے, اور اس کا بہت ہی زیادہ مذاق بھی اڑایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اور اسرائیلیز نے بھی کہ جی کہ کیش جہازوں میں بھر کے ان کو دیا گیا. اس کے مقابلے میں اس معاہدے میں تو ایران کو اس سے بہت زیادہ مل رہا ہے. اگر آپ بات کریں ڈالرز کی, کیونکہ میں کہتا رہا ہوں کہ یہ ڈالرز اینڈ ڈسٹ اس وقت چل رہا ہے. ڈسٹ کا مطلب وہ جو افزودہ یورینیم ہے اس کو, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نیوکلیئر ڈسٹ کہتے ہیں تو اس کو ہم ڈسٹ کہتے ہیں اس زمرے میں. دیکھیں اس میں تو ایران کو وہ $300 بلین کی بات بھی ہو رہی ہے جو ریکنسٹرکشن کے لیے ان کو فائنینسنگ ملے گی, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ان کے ایسٹس جو انفریز ہونے ہیں وہ بھی بہت, اس میں $25 بلین تک کے ہیں, اور پھر اس کے آگے اور بھی زیادہ. ساتھ ہی ساتھ ان کو پوری سینکشن ریلیف ملے گی اس میں جو سی پی او میں نہیں تھی. اچھا اس کے بدلے میں ان کو پھر کیا دینا ہے؟ اس کے بدلے میں یہ ہے کہ ایک تو وہ جو 60% افزودہ یورینیم ہے وہ اس کو ڈاؤن بلینڈ کرنا ہے. وہ کیونکہ پہلے امریکہ کی خواہش تو تھی کہ وہ تیسرے ملک کے پاس جائے, لیکن ایران نے کہا کہ نہیں وہ ایران میں ہی ہوگا, لیکن اس کی تفصیلات ابھی طے ہونی ہے. تو ایک تو وہ ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئی 2-3 ہزار کلو گرام ان کے پاس اور بھی ہے جو 10% تک افزودہ ہے, تو اس کا بھی معاملہ اس کے ساتھ ہی طے ہوگا. لیکن اچھا پہلے تو یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کا اصرار تھا 0% انریچمنٹ, کہ آپ بالکل بھی انریچمنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں 20 سال کے لیے آپ یہ مان لیں. ایران 3 سال کی بات ہو رہی تھی ایک ٹائم پہ, عمان کا جو ڈائلاگ تھا اس میں, لیکن ابھی کوئی 10-12 سال کی بات ہو رہی تھی اب. لیکن نئی چیز یہ آ گئی ہے کہ ان کو شاید تھوڑی سی ایک لمیٹڈ انریچمنٹ کی اجازت مل جائے. اب یہ بڑی اہم بات ہے. اگر تو وہ لمیٹڈ جو ہے وہ 3.67% تک ان کو مل جاتی ہے تو پھر تو ان کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اپوزیشن ہے ان کی امریکہ میں جو ان کے نکات ہیں, وہ کہیں گے کہ جی پھر یہ تو جے سی پی او میں بھی تھا, اور جے سی پی او میں تو اس کے بدلے ہم نے بہت کم دیا تھا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جے سی پی او جو ہے وہ ایک لمیٹڈ عرصے کے لیے تھا, اس کی لمٹ شاید 15 سال کی تھی. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے رینیگوشیٹ ہونا تھا. اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ جب معاہدہ ہوگا تو کیا یہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوگا یا پھر جو یہ جو ہے نا غیر اس میں کوئی اس طرح کی لمٹ نہیں آئے گی, ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوگا. اب تو یہ اس میں پھر اس معاہدے میں جو ہے نا جو چیزیں کئی مانی گئی ہیں وہ اس میں نہیں تھی. جس سے میں نے کہا اس میں تو 14 نکات ہیں, اس میں تو آپ سمجھ لیں کہ 5-6 چیزیں تھیں. لیکن سچویشن مثلاً آبنائے ہرمز کا معاملہ تو اس وقت بالکل نہیں تھا. ابھی آبنائے ہرمز کا معاملہ بہت اہم ہے. ابھی تو آبنائے ہرمز ایک بڑی لیوریج ہے ایران کے پاس, اور اس معاہدے میں ذکر ہے کہ وہ بالکل اس کو جو ہے نا ٹریفک کے لیے کھول دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس معاہدے میں ذکر ہے کہ بعد میں جب یہ 60 دن کا عرصہ گزر جائے گا تو پھر کوئی ایک ریجنل فریم ورک بن سکتا ہے جس میں وہ ٹول تو نہیں لیں گے, لیکن وہ اس پہ تھوڑی سی ابہام ہے کہ اس کے بعد ایران کیا کر سکتا ہے. رائٹ, اینڈ وی ڈیفینیٹلی ہیو 60 days, اور اس میں بہت ساری انڈرسٹینڈنگ سامنے آئیں گی, آئی ایم شیور. بٹ ابھی اس وقت دنیا یہ بات کر رہی ہے, آپ سوشل میڈیا پہ بھی چلے جائیں تو ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ امریکہ نے کیا گین کیا ہے, کچھ لوگ بات کریں ایران نے کیا گین کیا. مائی کوشچن از, کیا واقعی امریکہ نے کچھ گین نہیں کیا؟ ایز وی اسپیک جو لاسٹ ڈیل ہو رہی تھی اس میں مجھے ایسا لگتا ہے, یو ایز ویل ایکسپلین, کہ جی ایران کو اس سے زیادہ فوائد تھے. اوبویسلی اس کو خود آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی نقصان پہنچایا, بٹ یہ والی ڈیل اس کے بدلے میں اگر وہ جسٹیفائی کرنا چاہیں تو اس وقت ایران کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ایران کوئی بہت فری نہیں ہے. ایز فار ایز ہم نیوکلیئر انریچمنٹ کی بات کر دیں, دیگر معاملات کی بات کر دیں, سو آئی تھنک کہ ٹرمپ کے پاس کچھ تو ہے بتانے کے لیے, کمپیئرنگ اٹ فرام دا لاسٹ ڈیل, یا واقعی یہ کمپلیٹ ایرانین ون کہیں گے ہم اس کو؟
نہیں دیکھیے کمپلیٹ ایرانین ون تو نہیں کہہ سکتے اس کو، جس طرح میں نے کہا ٹلٹڈ ہے ایرانین ڈیمانڈز کی طرف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے وہ جو جس طرح میں نے کہا نا کہ شروع میں ان کو اپ فرنٹ کنسیشنز مل رہی ہیں، پھر بعد میں کیونکہ وہ ساری اپ فرنٹ جو کنسیشنز ہیں وہ کنڈیشنل ہیں، مثال کے طور پہ جو یہ سینکشنز ریلیف ملے گی یہ بھی 60 دن کے لیے ہے، جو بلاکیٹ کھلے گا وہ بھی 60 دن کے لیے ہے، جو $300 بلین ملیں گے وہ تب ملیں گے جب وہ نیوکلیر پہ کچھ باتیں مانیں گے، اسی طرح جو باقی چیزیں ساری اس کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ پھر اپنا ہرمز کا معاملہ جو ہے اس پہ بھی اگر ان کے درمیان آپس میں چیزیں طے پائیں گی تو پھر ہی باقی چیزیں جو ان سی ہیں جو ان کو اپ فرنٹ مل رہی ہیں وہ جاری رہیں گی، ورنہ وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس اسنیپ بیک کلوزز ہے نا ایک قسم کی کہ ورنہ یہ سارا کچھ 60 دن میں ویسے ہی ختم ہو، یہ ابھی تک سارا انٹرم ہے، عبوری ہے، تو اس لحاظ سے ہاں اپ فرنٹ ان کو چیزیں ملی ہیں، ایران کو زیادہ، امریکہ کو کم، پھر بعد میں جو نیگوسیشنز ہوں گی اس میں میجر کنسیشنز ایران کو کرنی ہوں گی، اور اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جے سی پی او کو جو وڈرا کیا تھا ٹرمپ نے 2018 میں اسرائیل کی انسسٹنس پہ، اس کے بعد جو انہوں نے جو ساری اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور جتنی وہ کرٹیسزم اس جو ان کی طرف سے ہوتی رہی ہے جے سی پی او میں، وہ کوئی بہت زیادہ صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ بالکل جے سی پی او ایک اچھا معاہدہ تھا، اگر اسی پہ چلتے تو نہ یہ جنگیں ہوتی، نہ یہ چلیں سارے جوہر مسائل صاحب وہ ایک چیز ہوتے، اپنا بالکل بند ٹھیک ہوتی۔ ہے، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ دیر پاؤ۔ تھینک یو سو مچ جوہر سلیم صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، معاملے پہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ویل بیفور ٹیکنگ دا بریک، پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو یہ نیا باب کھلا ہے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے بعد، یورپ میں بسنے والے پاکستانی بھی بڑے خوش ہیں، اور یونان میں جو بسنے والے پاکستانی ہیں وہ کیا کہتے ہیں سن لیجئے۔ بڑا ہی خوشی کا دن ہے جس طریقے سے پاکستان کو پوری دنیا میں شہرت اور پاکستانی ہمیں ایز اے پاکستانی ہمارا جو فخر سر جو فخر سے بلند ہوا ہے، تو ہم اس کی بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو امن معاہدہ ہوا ہے وہ اس کا سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائید آباد۔ جتنی بھی مبارکباد دی جائے پاکستانی حکومت کو کہ امن کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی وہ بہت ہی خوش آئند ہیں، اور ہمارے ایز اے اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہاں پہ ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں، اور جو ہماری کہہ لیں کہ امیج جو ہے پاکستان کا بہت زیادہ ہائی لیول پر چلا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ادھر ہم اپنا سر اونچا کر کے جی رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی جو حکومت نے جو اتنا اچھا کام انجام دیا ہے۔ انٹرنیشنل سطح پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جی، ایران اور امریکہ کی صلح پاکستان نے کروائی ہے، ہمارے لیے یہ فخر کا مقام ہے۔ ہمارا سینہ چوڑا ہو چکا ہے اور ہمارا پرچم جو ہے بلند ہو چکا ہے، پوری دنیا میں لوگ پوچھ رہے ہیں پاکستانیوں کا نام، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اسی تھاٹ کے ساتھ لیتے ہیں بریک، اسٹے ود اس۔